السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي وقال الألباني هذا حديث صحيح. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگان دین، خواتین اسلام اور نوجوان دوستو، میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی سب سے بڑی دولت سے نوازا۔ بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی حکومت کا بڑا منسٹر تو نہیں بنایا، لیکن اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ بھلے اس نے ہم کو بڑے سے بڑا مالدار تو نہیں بنایا، لیکن ایمان کی دولت سے نوازا۔ کسی ملٹری کا کمانڈر تو نہیں بنایا، لیکن ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس لیے کہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں لیکن پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں لیکن پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں، بڑے بڑے لیڈران ہیں لیکن پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں، بڑے بڑے قلم کار ہیں لیکن پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج کی اس محفل میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، میرا عنوان ہے، میرا موضوع ہے اپنی اصلاح۔ یہ عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے چبوتروں پہ بیٹھ کر، اپنے گلی کوچوں میں بیٹھ کر عراق کے بارے میں فکر کرتے ہیں، فلسطین کے بارے میں فکر کرتے ہیں، افغانستان کے بارے میں فکر کرتے ہیں، نہ جانے کون سے ممالک کی فکر کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی فکر انہیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ عرب میں اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتہ ہے۔ اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتہ ہے۔ سامعین کرام، ایسے موقع پر یہ عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ سارے کے سارے لوگ اصلاح معاشرہ پر باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنے اصلاح کی بات نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں لیکن خود سدھرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو سیدھا راستہ بتانا چاہتے ہیں لیکن خود سیدھے راستے پر آنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اس مختصر سے وقت میں تھوڑا سا ذہن آپ مجھے دے دیں۔ یہاں سے کچھ فکر کو بدل کے جانا ہے، ایک سوچ کو بدل کے جانا ہے، اپنے اندر کچھ تبدیلی فیل کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، پلٹ کے نہیں جائے گا، فون نہیں اٹھائے گا، فون پر بات نہیں کرے گا، تھوڑی دیر تک سب کچھ بند کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک کام دینے جا رہا ہوں، چلو بھائی ایک پیپر لیں گے انشاءاللہ آپ لوگ، خواتین بھی اپنے ساتھ ایک پیپر لیں گے شام میں انشاءاللہ، آج نہیں کل نہیں پرسوں گھر میں بیٹھ کر ایک پیپر لینا ہے آپ لوگوں کو، اور اس پیپر کو ایسے فولڈ کرنا ہے، اس پیپر کو ایسے فولڈ کرنا ہے، اور فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر اے لکھنا ہے، یہاں پر بی لکھنا ہے۔
ایک طرف اے لکھنا ہے، ایک طرف بی لکھنا ہے. ایک طرف جہاں اے ہم لکھے ہوئے ہیں وہاں پر ہم کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے، شروع سے لے کر اب تک جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے، ماں باپ کی شکل میں، بھائی بہن کی شکل میں، ماموں کی شکل میں، پھوپھا کی شکل میں، تائے کی شکل میں، دوست کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، سہیلی کی شکل میں، جو بھی ہو، جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہے ان کا نام لکھیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا میں اپنی لینگویج کو بدل دوں ذرا اور تھوڑا؟ سمجھ تو آ رہی ہے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ بھائی اتنا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو جن جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے نام لکھیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے بی کے پارٹ میں، دوسرے حصے میں جن لوگوں پر ہم نے احسان کیا ہے ان کے نام لکھیں گے. پہلے حصے میں جو لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے ان کا نام لکھیں گے. دوسرے حصے میں ان لوگوں کا نام لکھیں گے جن پر ہم نے احسان کر رکھا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا پیج، پہلا حصہ جس میں نام بہت زیادہ نظر آئیں گے. جن جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے ان کے نام بہت زیادہ نظر آئیں گے، لیکن جن پر ہم نے احسان کیا ہے وہ نام بہت تھوڑے ہو جائیں گے. انڈیکس کم ہو جائے گا، فہرست کم ہو جائے گی، نام بہت مختصر ہو جائیں گے. اب ذرا بیٹھ کر غور کرو دوستو کہ بھائی میں ایسی زندگی بسر کر رہا ہوں، میں ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں جس میں میں نے اب تک دوسروں کا احسان ہی لیتا رہا، دوسروں کا احسان ہی لیتی رہی، لیکن میں دوسروں پر احسان نہیں کرتا رہا. آج سے میرا ایک مقصد ہوگا، میرا ایک جینے کا طریقہ ہوگا کہ اب میں بھی احسان کرنا شروع کر دوں گا، میں بھی احسان کرنا شروع کر دوں گی انشاءاللہ. اگر آپ کا مائنڈ بدل جاتا ہے، اگر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے میں بھی دوسروں پر احسان کرنا شروع کر دوں گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. آپ کا لہجہ بدل جائے گا انشاءاللہ، آپ کی سوچ بدل جائے گی انشاءاللہ، آپ کا سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسان کرنے والے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں. یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ شروع کر دیں گے تو اپنی اصلاح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر دوسرا کام، دوسرے دن اور ایک پیپر لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اس پیپر کو بھی ایسا فولڈ کریں گے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وہاں پر اے لکھیں گے، پھر بی لکھیں گے. اے میں ان لوگوں کا نام لکھیں گے جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک ہم کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا ہے کسی بھی اینگل سے، چاہے وہ پڑوسی کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو، سسرے کی شکل میں ہو، دیورانی کی شکل میں ہو، جیٹ کی شکل میں ہو، جو ہے ہاں کسی بھی شکل میں ہو. پڑوسی کوئی بھی آدمی جس نے ہم کو تکلیف دیا ہے، جس سے ہم کو دکھ ہوا ہے، جس سے ہمارے دل کو دکھ ہوا ہے، ان کا نام لکھیں گے آپ انشاءاللہ. اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کا نام لکھیں گے جن کو ہم نے دکھ پہنچایا ہے، جن کو ہم نے تکلیف پہنچایا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی جن لوگوں نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے وہ لسٹ ذرا کم ہوتی جائے گی، اور جن کو ہم نے تکلیف پہنچایا ہے وہ لسٹ زیادہ ہو جائے گی. اب پہلا کام یہ کریں گے، جن جن لوگوں نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے ان سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھئی انشاءاللہ. آج پیر کے دن 18 جو ہے مارچ 2019 کو یہاں سے ہم جا رہے ہیں تو سب کو ہم معاف کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، سب کو ہم معاف کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور دل کو صاف لے کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت ایک صحابی آتے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی دنیا میں جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہے ہیں وہ دیکھ لے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھے،
ایک صحابی آ رہے ہیں، چلو ماشاءاللہ اچھا وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. سب خاموش بیٹھ گئے. وہ دن ختم ہو گیا، صحابہ کرام چلے گئے. دوسرے دن پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی جو صحابی آ رہے ہیں ان کو دیکھ لے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھے تو وہی صحابی تھے جو کل آ رہے تھے، وہی صحابی تھے جو کل آ رہے تھے. تو اس وقت صحابہ کرام نے دیکھا ارے ان کو کل بھی جنت کی خوشخبری سنا رہے تھے اور آج بھی جنت خوشخبری سنا رہے ہیں. تو صحابہ کرام خاموش بیٹھ گئے. دن ختم ہوا، صحابہ کرام چلے گئے. پھر تیسرے دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے تو اب جو آ رہے ان کو دیکھ لے. پلٹ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی صحابی تھے جو ہے کل آئے تھے، پرسوں آئے تھے. اب صحابہ کرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اب ہمیں جاننا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول نے ان کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی جنت کی خوشخبری سنا رکھی ہے. ایک صحابی نے سوچا چل آج میں ان کے گھر کو جاؤں گا اور ان کا مہمان بنوں گا، مہمان بن کر دیکھوں گا کہ کون سا عمل کرتے ہیں. رات میں گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی کون ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست ہوں، کیا چاہیے؟ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. جیسے کہا میں مہمان بننا چاہتا ہوں، ویلکم، اندر آئیے، تشریف لے کر آئیے. ماشاءاللہ صحابی نے اندر ان کو بلا لیا. آج اگر آپ کسی کے گھر جائیں، جا کر کہیں کہ بھائی میں مہمان بننا چاہتا ہوں، آئیں مہمان بننا چاہ رہے ہیں، کس خوشی میں بھائی؟ ہاں کس خوشی میں مہمان بننا چاہ رہے ہیں آپ؟ تشویش میں پڑ جاتے ہیں، کیوں اچانک مہمان بن رہے ہیں صاحب، بن بلائے مہمان بن رہے ہیں. ایسا نہیں کہا انہوں نے، بڑی خوشی خوشی گھر میں بلائے، رات میں کھانا کھایا، سو گئے. ابھی مہمان بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، سونے کا بہانہ کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمل کرتے ہوں گے. رات گزرتے جا رہی، گزرتے جا رہی، گزرتے جا رہی. آخری مرحلے میں اٹھے، وہ میزبان اٹھتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر فجر میں بیدار ہو کر دونوں مل کر مسجد کو آ جاتے ہیں، مسجد نماز پڑھتے ہیں، واپس لوٹ کر گھر کو آ گئے. مہمان نے میزبان سے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں پہلے دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، دوسرے دن بھی سنائی، تیسرے دن بھی سنائی، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ ایسا کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنتی ہونے خوشخبری سنا رکھی ہے؟ تو صحابی نے کہا اے دوست تم نے جو مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر میں عمل نہیں کرتا ہوں. مایوس ہو گئے. بھئی رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور بس سو جا رہے ہیں، اتنے چھوٹے عمل کو اللہ کا رسول جنتی ہونے خوشخبری سنا رہا ہے. جا رہے تھے، میزبان نے پھر بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ. واپس ان کو بلایا، بلا کر کہا تم نے مجھے جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں، لیکن ایک بات اور ہے. وہ بات یہ ہے جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ عداوت ہوتی ہے، نہ دشمنی ہوتی ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ کپٹ ہوتا ہے، بلکہ میرا دل پاک اور صاف ہوا کرتا ہے. جب سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح کے طلوع ہونے تک بھی، سورج کے نکلنے تک بھی میرا دل پاک اور صاف رہتا ہے. کسی کے بارے میں کچھ بھی عداوت نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں کچھ بھی دشمنی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے شاید اللہ کے رسول نے میرے جنتی ہونے خوشخبری سنا رکھی ہے. تو ناظرین آج اگر ہم اپنے لسٹ میں جس نے ہم کو تکلیف دے رکھی اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ، اور جن کو ہم نے تکلیف دے رکھی ہے ان سے بھی دنیا میں معافی چاہیں گے انشاءاللہ. یاد رکھو دوستو، معافی چاہنا، معافی طلب کرنا کوئی بڑا گمبھیر کام نہیں ہے، ہلکا کام سمجھنا چاہیے، مختصر کام سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے. انشاءاللہ لسٹ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے، معافی چاہیں گے انشاءاللہ چاہیں گے، دلوں کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. چلیے ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں،
ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہے ہیں تو اب میں اپنے آپ کا جائزہ لوں گا, میں اپنے آپ کے بارے میں سوچوں گا. یا خاتون اسلام اپنے آپ کے بارے میں سوچے گی اور سوچے گی بھائی میں بیٹا ہوں تو کیا میں حقیقت میں سچے معنی میں فرما بردار بیٹا ہوں یا نہیں. اپنے آپ کے بارے میں سوچو دوستو. میں بیٹا ہوں, میرا باپ بھی زندہ ہے, میری ماں بھی زندہ ہے, میرا باپ بھی انتقال کر چکا ہے, میری ماں بھی انتقال کر چکا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماں باپ زندہ ہو تو بھی میں بیٹا ہوں, ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو بھی میں کسی کا بیٹا ہوں. کیا میں حقیقت میں صحیح معنی بیٹا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں دوست, اپنے آپ سے پوچھیں. اگر میں حقیقی معنی بیٹا ہوں تو کیا میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرتا ہوں؟ کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھو دوستو. ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک سعودیہ کا آدمی ماشاءاللہ وہ کہہ رہا ہے, سعودیہ کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ انتقال کر کے 23 سال ہو گئے, میری ماں انتقال کر کے 18 سال ہو گئے, 23 سال سے لے کر آج تک میں نے کسی نماز کے سجدے کو نہیں چھوڑا. ہر نماز کے فرض ہو, نفل ہو, سنت ہو, تراویح ہو, عید ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہر نماز کے سجدے میں دعا کرتا رہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ دعا کرتا رہا. وہ کہتا ہے 23 سال کی مدت میں لگ بھگ میں نے 5 لاکھ مرتبہ سجدے میں ماں باپ کے حق میں دعا کر رکھا ہے. کیا گریٹ بیٹا ہوگا, کیا عظیم بیٹا ہوگا. کیا ایسا بیٹا میں بن سکتا ہوں کہ میرے ماں باپ اگر جا رہے ہیں, گزر چکے ہیں, تو ان کے حق میں صدقہ کر سکوں, ان کے حق میں دعا کر سکوں. دوست آج جو ہے ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں. جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو بیگم سے پوچھتے ہیں کہ بیگم آج گوشت لانا ہے, ترکاری لانا ہے, ناشتے میں کیا کھانا ہے, دوپہر میں کیا کھانا ہے, شام میں کیا کھانا ہے. ہم اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں. جو باپ ہمارا 10 سال پہلے گزر چکا ہے, جو ماں ہماری 10 سال پہلے گزر چکی ہے, کیا ہو رہا ہوگا, قبر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی فکر ہم نہیں کرتے. ان کے حق میں دعا کرنے کے بھی سوچتے نہیں. بزی لائف, بزی لائف, بزی لائف. اپنا کاروبار, اپنا کھانا پینا, اپنا سونا جاگنا, اپنے بچے, اپنے بیوی, اپنے سب سنسار بزی ہوتے جا رہے ہیں. دوست آج جو ماں باپ ہمارے قبر میں سو رہے ہیں, ان کے بارے میں آج اگر میں نہیں سوچتا, آج اگر میں دعا نہیں کرتا, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آنے والے بچے دعا کریں گے؟ نہیں دوست, میرے آنے والے بچے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ آج میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں. میرا کاروبار رکاوٹ بنتے جا رہا ہے, میرا لین دین رکاوٹ بنتے جا رہا ہے, میری مصروفیت رکاوٹ بنتے جا رہی ہے. آج میں بزی ہوں تو کل میرے بچے اور زیادہ بزی ہوں گے. دوست آج اگر مصروف ہوں, کل میرے بچے اور زیادہ مصروف ہوں گے. لہذا ماں باپ کو دعا کرتے رہو. دوست ماں باپ کو دعا کرتے رہو. جمعہ کا دن آ جاتا ہے, مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, فلاں جگہ مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے. نکالو اپنے جیب میں سے 10 روپے, نکالو اپنے جیب میں سے 20 روپے, نکالو 50 روپے, نکالو 100 روپے. یہ میرے ماں باپ کے حق میں ہے, یہ میرے ماں باپ کے حق میں ہے. اپنے ماں باپ کے صدقے جاریہ بنو. دوست اپنے ماں باپ کے صدقے جاریہ بنو. اگر زندہ ہیں تو ان کی بھی خدمت کرتے رہو. جب تک ماں باپ زندہ رہتا ہے نا, قدر نہیں ہوتی. جب آنکھ بند کر لیتے ماں باپ تو قدر ہو جاتی ہے. یہ ماں باپ جھاڑ کے سائے کے مانند ہیں, یہ ماں باپ جھاڑ کے سائے کے مانند ہیں. جب تک جھاڑ رہتا ہے نا, بھائی آتے ہیں, بہن آتی ہے, فلاں آتا ہے, سب جگہ ایک جگہ عید مناتے ہیں, ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں, ایک جگہ محبت سے رہتے ہیں. لیکن باپ کا سایہ نکل جاتا ہے, ماں کا سایہ نکل جاتا ہے, تو بھائی بہن آپس میں ملنے بھی نہیں آتے. دوست ایک دوسرے کو ملنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. یہ ماں باپ جھاڑ کی طرح ہیں. زندگی میں بھی آپ ان ماں باپ کی قدر کرو. ہم مرنے کے بعد ہی مسجد میں بورویل ڈالنا چاہتے ہیں, مرنے کے بعد ہی مسجد بنانا چاہتے ہیں, مرنے کے بعد ہی ان کے لیے ہم جگہ خریدتے ہیں. نہیں دوست, زندگی میں بھی خریدو, زندگی میں صدقہ کرو. آج جمعہ میں اعلان ہوا, اپنے ماں کے نام پر, باپ کے نام پر بورویل ڈالو اور آ کر اطلاع دو کہ ابو آج میں نے آپ کے نام پر بورویل ڈالا ہے. ماشاءاللہ امی آپ کے نام پر بورویل ڈالا ہے, امی آپ کے نام پر میں نے جو ہے سیمنٹ کے
تھیلے دیے ہیں, آپ کے نام پر امی ایک لاری اینٹ میں نے دے دیے ہیں, آ کر بتاؤ ایک سچا بیٹا ہونے کا ثبوت دو, ایک سچی بیٹی ہونے کا ثبوت دو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعائیں, آپ کی جو ہے آپ کا جذبہ اتنا کار فرما ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندے کے سامنے عمل کا انبار لگ جائے گا, عمل کا پہاڑ کھڑا کیا جائے گا. تب بندہ کہے گا پروردگارا یہ عمل اتنا زیادہ کہاں سے آیا, میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا تھا, میں نے اتنا عمل تو نہیں انجام دیا تھا, یہ عمل کہاں سے آیا؟ تب اللہ اس سے کہے گا بے استغفاری ولدک لکا, اے آدم کے بیٹے تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے دعائیں کی تھی, تیرے مرنے کے بعد تیری بیٹی نے دعا کی تھی, ان دعاؤں کا اثر ہے کہ تجھ کو ثواب مل رہا ہے, تجھ کو اجر مل رہا ہے. ایک سچا بیٹا بن کر ثبوت دو, ایک سچی بیٹی بن کر اپنے آپ کو ثبوت دو. اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے, دوسروں کی اصلاح بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھو دوست, جہاں اچھا بیٹا بن سکتا ہے وہ اچھا شوہر بھی بنے گا انشاءاللہ. آج ہم اچھے بیٹے تو ضرور ہیں, لیکن آج ہم اچھے شوہر نہیں بن پا رہے ہیں دوست, اچھے شوہر نہیں بن پا رہے ہیں. یاد رکھنا اگر میری تعریف میری ماں کرتی ہے نا تو وہ قابل تعریف نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ ہر ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو لاکھوں میں سے ایک ہے, میرا بیٹا تو لال ہے, میرا بیٹا آنکھوں کا تارا ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرتی ہے. میری بہن اگر تعریف کرتی ہے قابل قبول نہیں, میرا باپ اگر تعریف کرتا ہے قابل قبول نہیں, میرا بھائی اگر تعریف کرتا ہے قابل قبول نہیں. کیوں؟ یہ تو تعریف کریں گے, یہ تعریف کریں گے, خون ہے, رشتہ ہے, تعریف کریں گے. لیکن اگر میری بیوی تعریف کرتی ہے تو یہ حقیقت میں تعریف ہے. ماں کے سامنے مجبور ہے, باپ کے سامنے مجبور ہے, بھائی کے سامنے مجبور ہے, بہن کے سامنے مجبور ہے, سب کے سامنے مجبور ہے. یہ عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, محبت کرتا ہے, لیکن بیوی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا ہے. جہاں مجبور نہ ہو وہاں اگر اچھے اخلاق بتائے تو وہ قابل تعریف ہے. بیوی کے سامنے مجبور نہیں, پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہے, پھر بھی اس کے جذبات کو سمجھتا ہے. آج بیٹا تو بہت اچھا ہے, بھائی تو بہت اچھا ہے, چچا تو بہت اچھا ہے, لیکن اچھے شوہر بننے کی ضرورت ہے دوست. آج لوگ جو ہمارے شباب, ہمارے نوجوان نکاح تو کر لیتے ہیں, نکاح تو کر لیتے ہیں, نکاح سے پہلے بڑے مسکراتے رہتے ہیں, بڑے مسکراتے رہتے ہیں. ہاں بھائی شادی ہونے والی, شادی ہونے والی, شادی ہونے والی, مسکراتے رہتے ہیں. نکاح ہو جاتا ہے تو بھی مسکراتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. نکاح کے بعد اس کے بعد مسکراتے رہتے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں نا, اب چہرہ ذرا سا چھوٹا لگنے لگتا ہے, اب چہرہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے. بھائی ابھی تم نکاح ہو کے 4 مہینے ہوئے یارو, ابھی تم ذرا چہرہ چھوٹا چھوٹا دکھ رہا آپ کا. نہیں مول صاحب, ہماری بیوی کی, ہماری امی کی نہیں بن رہی, ہماری بیوی کی, ہماری بہن کی نہیں بن رہی. پرابلم شروع ہو گیا, پرابلم شروع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ دوست, آپ کو شوہر بننے سے پہلے شوہر کیسے بننا سیکھنا ہوگا, شوہر کا حق کیسے ادا کرنا سیکھنا ہوگا. آپ کی بیوی کے جذبات کو تمہیں سمجھنا ہوگا. اگر بیوی کے جذبات کو نہیں سمجھو گے نا, تم حقیقی معنی میں شوہر صحیح طور پر نہیں بن سکتے. ایک بیوی کیا چاہتی ہے, ایک بیوی کی جو ہے اس کی تمنا کیا ہے, اس کی خوشی کس میں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا بیٹا ہے ٹھیک ہے, اچھا دوست ہے ٹھیک ہے, اچھا کاروباری ہے ٹھیک ہے, اچھا بزنس مین ہے ٹھیک ہے, سب کو دعوت دیتا ٹھیک ہے, سب سے ملاقات کرتا ٹھیک ہے, سب سے مسکرا کر ملتا ٹھیک ہے, سب کھلاتا پلاتا, سب کو ٹھیک ہے. دوست ساری دنیا کے لیے تم ٹھیک ہو, کیا تم اپنی بیوی کے لیے بھی ٹھیک ہو؟ یہ سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا خیرکم خیرکم لأہلکم, تم one of the best person among you,
تم ایک اچھا آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو۔ دوست کا فون ہے تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں، بہت گھنٹوں بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیوی کا فون ہے، میں ابھی ذرا آفس میں ہوں، ابھی ذرا میں ٹریفک میں ہوں، ابھی میں کام پہ ہوں، ابھی میں ڈیوٹی پہ ہوں، ابھی میں کام، اور پورے کام لگ جاتے بیوی کا فون آتے۔ سمجھا آپ؟ وہ بات کرنا چاہتی ہے بیچاری، ٹائم نہیں، وہ مسکرانا چاہتی ہے بیچاری، ٹائم نہیں، گھر کو آتے کھاتے سو گئے، خلاص فون میں واٹس ایپ فیس بک، واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام، خلاص سو گئے۔ پھر صبح اٹھتے ہی نواب صاحب برش کرے، ناشتہ کرے، ٹفن لے کے پھر نکلے، خلاص۔ سمجھا؟ بیوی کیا چاہتی پتہ ہی نہیں، بیوی چاہتی تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں لیکن ٹائم نہیں، بیوی چاہتی ذرا کھانے کی تعریف کرو، ٹائم نہیں۔ سمجھا؟ کتنا بھی اچھا بناؤ، منہ موٹا کر کے کھاتے رہتے اپنا ہو۔ سمجھا؟ کبھی 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 بیوی کے کھانے کی تعریف کرو یار، کبھی کھاتے کھاتے بولو بیگم ماں کیا بنے ماشاءاللہ، انگلیاں چاٹنا دل بول رہا، کہیں بولو، کبھی تعریف کرو بیوی کے کھانے کی۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کپڑوں کی تعریف کرے، بیوی چاہتی ہے اس کے جو ہے ذرا اس کے ماں باپ کی تعریف کرے، بیوی چاہتی ہم سب کی تعریف کرتے، بیوی کا باوا سسرا وہاں تعریف نہیں کرتے اپن۔ سمجھا آپ؟ سالے کبھی تعریف نہیں کریں گے، سسرے کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، سب کی تعریف کریں گے۔ سمجھا آپ؟ گھر میں پڑا ہوا رہتا مردہ، سمجھا سسرا جس نہ آتا اتنا بزی دکھتا، اتنا بزی دکھتا، اب بھی آرہو نکل جاتا، خلاص۔ وہ سسرے کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں اس کے پاس۔ بیوی کیا چاہتی سمجھو دوست، بیوی چاہتی کہ ذرا اس کے ساتھ مسکرائیں، باتیں کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم بتائیں اور عزت کریں، احترام کریں، یہی بیوی چاہتی آج۔ بیوی کو آپ کی پراپرٹی کی ضرورت نہیں، آپ کے دو محبت کے بول کی ضرورت ہے۔ بیوی صرف کھانا کھانے نہیں آتی، آپ کے محبت کی خاطر آتی ہے، اس لیے کہ کھانا ماں باپ کے پاس بھی تھا، کپڑے ماں باپ کے پاس بھی تھے، گھر ماں باپ کے پاس بھی تھا، روم ماں باپ کے پاس بھی تھا، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے نا، محبت کی خاطر آتی ہے، لیکن اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور جہاں میرے نوجوان اپنی بیوی کو نہیں سمجھتے نا، وہ بہنوں سے بھی گزارش کی وہ بھی شوہر کو ذرا سمجھنا، ون وے نہیں، بیوی کو بھی چاہے کہ شوہر کو سمجھے۔ شوہر کیا چاہتا بیچارہ، دن بھر کام کر کے دکان میں رہ کے آ رہا ہے، ہاں کسی کاروبار ہے، بزنس ہے، جو ہے فلاں ہے فلاں، دن بھر کام کر گھر کو آتا، اب گھر کو آنے کے بعد انہوں چاہتا کہ سب ریڈی رہنا، گھر پاک اور صاف رہنا، بچے پاک اور صاف رہنا، دن بھر بیچارہ تھک کے ہار کے شام میں آتا تو میڈم بیٹھ کر پیاز کاٹ رہے، اب غصہ آتا ہے اس کو، بھائی میں دن بھر کام کر کے آیا، بھوک لگی، انہوں میڈم بینڈی کاٹ رہے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہیں، آلو کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھو پیجامہ پڑا ہوا ہے، وہ دیکھو چڈی پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھو بچہ ننگا گھوم رہا، وہ دیکھو جھاڑو پڑی ہوئی، وہ دیکھو کچرا، ارے خلاص، اب غصہ آتا ہے اس کو۔ بھائی انہیں چاہتا گھر پاک اور صاف رہنا، بچے پاک اور صاف رہنا، کھانا پینا ریڈی رہنا، یہ آدمی چاہتا ہے، لیکن نہیں، تو میری بہن پرابلم میں آ جائے گی، پرابلم میں آ جاؤ گے تم۔ شوہر چاہتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنا، کمرے کی بات کمرے میں رہنا، اتنا ہوا کہ امی ایسا ہو رہا، امی ایسا ہو رہا، ابو ایسا ہو رہا، بھیا ایسا ہو رہا، خلاص فتنے شروع۔ ذرہ کچھ ہوا کہ امی ایسا ہو رہا، ذرہ کچھ ہوا کہ امی کچھ ایسا ہو رہا، خلاص نہیں، کوئی شوہر نہیں چاہتا کہ گھر کی بات باہر جائے، گھر کی بات گھر میں رہنا، کمرے کی بات کمرے میں رہنا، یہیں کی بات یہیں سال ہو جانا، حل ہو جانا، اٹھے کی بیٹھے کی کال کرنا، جو ہے میسج کرنا، بتانا غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ماں سمجھتی میری بیٹی بہت صبر کرنے والی ہے، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اتنا ہوا تو اتنا بولتی، اب اتنا بولی تو کتنا ہوا کیا سمجھتی بیچارے۔ اب بار بار فون کرتے، اماں بولتی بیٹی آ جاؤ، 25 سال تم کو پالے اور نہیں پال سکتے کہ تم چھوڑ کے آ جاؤ، باپ بولتا آ جاؤ بیٹی تم چھوڑ کے آ جاؤ، بھیا بولتا دیدی تم چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بیچاری نادان جو ہے کم عقل چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتی۔ وہاں جانے کے بعد 8 دن 15 دن گزرتے نا، وہاں رویہ بدل جاتا، وہاں جو ہے وہاں رویہ بدل، وہاں ان کے بھابھی بھی ہے، ان کے فلاں بھی ہے، فلاں انہوں دیکھتے
بار بار یہاں بھاگ کے آ رہی نہیں, بار بار یہاں جا رہی, بیٹھ رہی, کھا رہی, پی رہی. اب وہاں پہلے ناشتے کو بلاتے تھے, اب نہیں بلا رہے, خود اپنا اپنا کھا لے رہی بھابیاں ان کے. پہلے ناشتے کو بلاتے تھے, اب خود کھا لے رہے. انہیں دیکھتی ہاں پہلے ناشتے کو بلاتے تھے, اب نہیں بلا رہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب اندر سے فیل ہوتا. پہلے کپڑے دھوتے تھے ان لگا, اب کپڑے نہیں دھو رہے, اب فیل ہونا شروع کر دیتا. سمجھا آپ؟ تو ہر جگہ رویہ بدلتے جاتا نا. اب سمجھ میں آتا مجھے نہیں آنا تھا, جلدی بھاگ کے نہیں آنا تھا. اب انہیں سوچتی بیچاری, انہوں کال کریں گے بولیں گے, کال کریں گے بولیں گے, کال کریں گے بولیں گے. انہیں کالج نہیں کرتا بیچارہ, بلاتا نہیں. انہیں بات تم گئے تو مانا, تم گئے تو مانا خلاص, میں تو لانے والا نہیں, میں تو بلانے والا نہیں. اب انہیں بولتی بیچاری بلو جی, تم بلو, کال کرو, بلاؤ. اب باپ بیچارہ, ہاں ان کو بولتا ہمارے داماد سمجھو ذرا, انہیں بیچارہ ایسا ہے, اس کو بولتا اس کو پریشانی. دوست پریشانی ہے. آج بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کیا چاہتا ہے, شوہر کس طرح کی محبت چاہتا ہے, شوہر کیسے چاہتا ہے, یہ سب سمجھنے کی ضرورت. نہیں سمجھو گے تو پرابلم میں آتے ہو, نہیں سمجھے گے تو پرابلم میں آتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے سوسائٹی میں ہماری ماؤں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. دوست ہماری ماؤں کا بڑا کردار ہے. میں جو ہے بڑی کھلے انداز سے کہوں گا کہ میری ماں ڈبل سٹینڈنگ کرتے رہتی ہے, ڈبل سٹینڈنگ. میری بیوی ذرا سا غلطی کرے تو غصہ آ جاتا ہماری اماں کو, میری بیوی غلطی کرے تو غصہ آتا, بہن غلطی کرے تو غصہ نہیں آتا ہماری اماں کو. عجیب ہے ہماری اماں ماشاءاللہ. سمجھا آپ؟ کوئی مہمان آئے, اب جو ہے ہماری بہن جو ہے چائے بنا کے لا کے ایسا آ رہے تھے, ٹھوکر لگی, چائے کا کٹورا گر گیا. اب چائے کٹورا گرتے ہی ہماری اماں دوڑتے آتے, کپا اٹھاتے, وہ اٹھاتے. بیٹا جان دو بلا چلے گی, بلا کپ میں چلے گی, بلا چائے میں چلے گی, بلا اس میں تم کچھ ہوا تو نہیں. پورا خود صاف کر کے نکال کر رکھتے. چند دنوں پھر مہمان آئے, میری بیوی چائے بنا کے لے جا رہی تھی. اب آگے بڑھتے ٹھوکر لگی میری بیوی کو, میری بیوی کے ہاتھ سے کٹورا گر گیا. اب دیکھو ہماری اماں کا پارا کر چھوڑتا, ان کو دکھتا نہیں, ان کو اوپر ہی دیکھتے ہیں, نیچے دکھتا نہیں ان کو. یہ کپا تمہارے نہیں ہوتے, جہیز کے نہیں ہوتے, اماں کے نہیں ہوتے, بابا کے نہیں ہوتے. اب لیکچر شروع کرتے ہمارے اماں بیچاری. سمجھا آپ؟ ہاں پورا لیکچر بیوی پر. میں کہوں گا کیا ہے میری ماں, تم ڈبل سٹینڈنگ کر رہی ہو. میری بہن اگر غلطی کرتی ہے نا تم محبت سے سمجھاتی ہو, میری بیوی اگر غلطی کرتے نفرت کرتی ہو. ماں یہ درست نہیں ہے میری ماں, یہ ماؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ماؤں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو دوست, یہ ڈبل سٹینڈنگ اگر ہماری ماں کرتی ہے نا, گھر میں فتنہ, گھر میں فساد, گھر میں فلاں یہ شروع ہو جاتا ہے. میں تھک ہار کے شام میں 10 بجے فار ایگزامپل گھر کو آ گیا. اب بہن کے پاس گیا, بھیا بھابی ایسا کر رہے. اماں کے پاس گیا, بیٹا تیری بیوی ایسا کر رہی. بیوی کے پاس گیا, اجی تمہارے اماں ایسا کرے, تمہاری بہن ایسا کرے. اماں کرے, بہن. میں بولتا ہوں بھائی نہیں آتا گھر کو. اب میں گھر کو نہیں آتا, 11 بجے آتا ہوں, 12 بجے آتا ہوں, آ کے کھا کے سو جاتا ہوں. جب دیکھو لڑائی, جب دیکھو جھگڑے. آج ایک بیٹا چاہتا ہے کہ گھر میں آئے تو گھر کے حال میں اماں بھی رہے, بیوی بھی رہے, بہن رہے, یہ تینوں بیٹھ کر خوشی باتیں کرتے رہے. تو میرا گھر جنت ہے دوست, میرا گھر جنت ہے. اگر گھر میں آیا ماں بہن سے لڑ رہی ہے, میری بیوی اپنے بہن سے لڑ رہی ہے, ماں سے لڑ رہی ہے, ماں میرے بیوی سے لڑ رہی ہے, فلاں جھگڑے ٹنٹے نہیں. اب بس مل صاحب میں باہر جانا چاہتا ہوں, ویزا ہے تو بولو باہر جانا چاہتا ہوں. روز جھگڑے بس ہو گئے. نہیں دوست, آج ہمارے گھروں کی اصلاح ہماری مائیں کر سکتی ہیں. سب کچھ ہمارے ماؤں کے ہاتھ میں ہے, اپنے ماؤں کے ہاتھوں میں ہے. میں اپنے ماؤں سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی سے جو ہے اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا, اپنے جانے والی بیٹی سے کہنا کہ بیٹی جب تم میرے پاس رہتی ہو نا, جب تم میرے گھر میں رہتی ہو نا, تم جلدی اٹھو تو بھی محبت, نہ اٹھو تو بھی محبت, کپڑے دھوئے تو بھی محبت, نہ دھوئے تو بھی محبت, برتن دھوئے تو بھی محبت, نہ دھوئے تو بھی محبت, اور گھر صاف کرو تو بھی محبت, نہ کرو تو بھی محبت. ہر حال میں تم کو محبت مل جاتی. وراثت کی محبت ہے تم کو جو مل رہی ہے. لیکن میری بیٹی کل تم شوہر کے پاس جاؤ
ہوگی نا, وہاں پر یہ وراثت کی محبت ملنے والی نہیں, وہاں پر اخلاق سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا, خدمت سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا, اور اپنے کردار سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا, اپنے حسن سلوک سے محبت کو پیدا کرنا پڑے گا. وہاں محبت پیدا کرنا پڑتا ہے, یہاں محبت مل جاتی ہے. آج فرق کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہماری ماؤں کو چاہیے کہ سمجھائیں. یہ اگر نہیں سمجھاتی ہو نا, گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, گھر میں پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اچھا بیٹا بنو, اچھا شوہر بنو, اچھی بیوی بنو, اچھی ساس بنو اور اچھی بہو بنو. آج معاشرے میں اتنا ہے بس دوست, پوری دنیا میں جھگڑے تین ہی ہے. ہاں, ایک لڑکی سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کو کس سے پرابلم ہے, شوہر سے ہے کیا, نہیں مول صاحب, سسرے سے ہے کیا, نہیں مول صاحب, جیٹ سے ہے کیا, نہیں مول صاحب, دیور سے ہے کیا, نہیں مول صاحب, پڑوسی سے ہے کیا, نہیں مول صاحب. کس سے پرابلم ہے؟ ہماری نند سے, ہماری ساس سے. خلاص پوری عدالت کے چکر کاٹ کے دیکھو آپ, پورے خلاق اٹھا کر دیکھو آپ, پورے طلاق اٹھا کر دیکھو آپ, سب پرابلم تین جگہ ہی ہیں. ان کے اگر اصلاح ہو جائے دنیا جنت بن سکتی ہے, انشاءاللہ دنیا جنت بن سکتی ہے. اور اسی طرح دوست, آج ہم کو وفادار بننے کی ضرورت ہے, وفادار شوہر بننے کی ضرورت ہے, وفادار بیوی بننے کی ضرورت ہے, وفادار بیٹا بننے کی ضرورت ہے, وفادار مالک بننے کی ضرورت ہے, وفادار ملازم بننے کی ضرورت ہے. آج ہم وفادار نہیں ہیں دوست, معاف کرنا. میں ملازم ہوں تو وفادار نہیں, وفادار بنو دوست. میں مالک ہوں, وفادار نہیں, مجھے وفادار بننے کی ضرورت ہے. میں شوہر ہوں, وفادار نہیں, مجھے وفادار بننے کی ضرورت ہے. میں پڑوسی ہوں, پڑوسی وفادار نہیں تو مجھے وفادار بننے کی ضرورت ہے. آج دنیا میں وفاداری کی قدر ہے, لیکن ہم لوگ وفادار نہیں ہیں, ہم لوگ وفادار نہیں ہیں. اگر میں آقا ہوں تو مجھے بہتر مسلمان بننے کی ضرورت ہے. آج ہمارے لین دین کتنے پرابلم ہیں دوست, لین دین آج ہماری کتنے پرابلم میں ہیں, بے شمار لوگ پرابلم میں ہیں. آتے صاحب, بھائی السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. واہ اتنا سلام کر رہے ہیں آج, کیا ہے کچھ دکھ رہا, آج بہت سلام کر رہے ہیں. بھائی 1-2 ہزار روپے ہونا تھا, 8 دن میں دے تو میں خلاص, 8 دن میں دے تو. اچھا ایسا لے ٹھوکے چاؤ. اب بیچارہ پیسے لے کے نکلا, 8 دن, 15 دن, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, دکھتا نہیں. آپ فون کرو, رنگ ہوتے 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 کٹ ہو جاتے, پھر فون کرو, پھر رنگ ہوتے 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 پھر کٹ ہو جاتی. اچانک سامنے آ گئے, کیا رو میں کال کرو, نہیں بھائی ذرا وہ چارجنگ کو رکھا تھا, میں حمام میں تھا, میں ٹوائلٹ میں تھا, میں باہر تھا. خلاص آج ہمارے معاملات ایسے ہیں. یاد رکھنا دوست, آج اگر ہم معاملات میں اگر کچے ہیں نا, ہم توحید پرست ہو کے بھی فائدہ نہیں, ہم نمازی بن کے بھی فائدہ نہیں, ہم موحد بن کے بھی فائدہ نہیں, ہم جو ہے متبع سنت بن کے فائدہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں. معاملات میں پکے ہونے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التجدید, سبحان اللہ ماذا نزل من التجدید. ہائے افسوس, کتنی بڑی گمبھیر بات نازل ہو رہی ہے, کتنی بڑی پریشانی کی بات نازل ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون سی بڑی گمبھیر بات نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے امت کا کوئی آدمی جنگ میں جائے, شہید ہو جائے, پھر اللہ زندگی دے, پھر جنگ میں جائے, پھر شہید ہو جائے, پھر اللہ زندگی دے, پھر جنگ میں جائے, پھر شہید ہو. 1 بار 2 بار 3 بار شہید ہو جاتا ہے بندہ, لیکن سر پر قرضہ رکھ کر مرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے, جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 1 بار شہید ہونا پاسبل, دوسری بار امپاسبل, تیسری بار امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ دوبارہ بھیجتا دنیا میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوبارہ بھیجتا نہیں, تیسری بار نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اللہ 2 بار امپاسبل کو بھی پاسبل بنا دے. 3 مرتبہ اللہ کسی کو زندگی دے, پھر بھی سر پر قرضہ رکھ کر مرتا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. دوست اپنے آپ کا جائزہ لو, ہم کتنے لوگوں کے قرض دار ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا مل صاحب اگر ہم کسی سے 2-4 لاکھ روپے لیے تو قرضہ بولتے ہیں نا بھائی,
کسی سے 2-4 لاکھ روپے قرضہ لیے تو قرضہ بولتے, نہیں تو اور کون سا قرضہ ہے مول صاحب؟ کوئی قرضہ نہیں. قرضہ ہے دوست, ہمارے سروں پر قرضہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اگر میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, 1 مہینے کرایہ باقی ہے تو میرے سر پر قرضہ ہے, لیکن میں قرضہ نہیں سمجھتا ہوں, میں قرضہ نہیں سمجھتا ہوں. اگر میں کسی دکان سے 500 روپے ادھار لیتا ہوں, سودا لے کر آتا ہوں, 8 دن دینے کا وعدہ کرتا ہوں لیکن ادا نہیں کرتا تو قرضہ ہے. میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, 3 مہینے کی فیس پینڈنگ میں ہے, 4 مہینے کی فیس پینڈنگ میں ہے, 5 مہینے کی فیس پینڈنگ میں ہے تو میں قرضے میں ہوں, میرے پر قرضہ ہے. دودھ لے کر آ پیسے نہیں دیا تو قرضہ ہے, شکر لے کر آ پیسے نہیں دیا تو قرضہ ہے. کتنے قرضے ہیں دوست؟ لائٹ کا بل ہے, 3 مہینے سے لائٹ کا بل پے نہیں کرا, یہ قرضہ ہے. دودھ والے کے پیسے نہیں دیا, یہ بھی قرضہ ہے. دوست قرضے ہمارے سر پر ہیں لیکن ہم قرضے نہیں سمجھتے. دوست یاد رکھو, اپنے معاملے کو صاف رکھو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں, اللہ دیا تو دیں گے انشاءاللہ, واو اللہ دیا تو دیں گے انشاءاللہ, خلاص برخاست. 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جا رہے ہیں لیکن قرضہ واپس لوٹانے کا نام نہیں. گھر میں فریج آ رہا, گھر میں جو ہے دعوت ہو رہی, گھر میں سامان آ رہا, گھر میں واشنگ مشین آ رہی, بیٹا گاڑی لے رہا, انہیں بیٹا وہ کر رہا, یہ کر رہا, قرضہ دیو بھائی بولے تو بھائی ذرا ٹائٹ ہے, جیب ٹائٹ ہے, پیسے اٹکے ہوئے, پیسے آنے والے, سب آنے والے, لیکن پورے کام کرتے رہتے صاحب, پورے کام کرتے رہتے. یاد رکھو, اگر کوئی بندہ 1 سال 2 سال 3 سال سے قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے, 6 مہینے سے قرضہ نہیں ادا کر سک رہا ہے, تو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا, من اخذ اموال الناس يريد اتلافه اطرفه اللہ. اگر کوئی قرضہ لیتا ہے, لینے سے پہلے سوچتا ہے کہ دیکھیں گے اللہ دیا تو دیں گے, اللہ دیا تو دیں گے, ایسا سوچ کر لیتا ہے تو اللہ قرضے کو واپس لوٹانے کے سورس کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. سال سے ادا نہیں کرا, نیت میں کھوٹ تھی, 2 سال سے ادا نہیں کرا, نیت میں کھوٹ ہے اس لیے ادا نہیں کر سک رہا ہے. اگر نیت پکی ہونا, پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. مت کھاؤ لیکن پے کرو, گوشت مت کھاؤ لیکن فیس ادا کرو, گوشت مت کھاؤ, بچوں کو بڑے کپڑے مت دلاؤ لیکن فیس پے کرو. دوست یہ آج مزاج بننے کی ضرورت ہے اور ایک وفادار بننے کی ضرورت ہے. آج دوست ہم کو ذرا سا شکر گزار بندے بننے کی بھی ضرورت ہے. شکر گزار بندے بننا, اللہ بہت دیا بھائی, ماشاءاللہ اللہ بہت دے رکھا ہے. دوست ذرا غور کرو, ایک زمانہ تھا کرائے کے مکان میں رہتے تھے لیکن آج ذاتی مکان میں ہیں تو شکریہ بجا لانا پڑے گا. ایک زمانہ تھا ہوائی چپل پہ پھرتے تھے, آج جوتے میں پھر رہے ہیں تو شکریہ کون ادا کریں گے. دوست ایک زمانہ تھا سائیکل پہ جاتے تھے, آج ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, شکریہ ادا کرو. ایک زمانہ تھا بائک پہ جاتے تھے, آج کار میں جا رہے ہیں, شکریہ ادا کرو. ایک زمانہ تھا ہم لوگ جو ہے چھوٹے مکان میں رہتے تھے, آج بڑا مکان ہے, شکریہ ادا کرو. آپ کی بیوی نیک ہے, شکریہ ادا کرو. آپ کے بچے آپ کی بات سنتے ہیں, شکریہ ادا کرو. آپ کی ماں نماز پڑھتی ہے, شکریہ ادا کرو. آپ کا باپ بڑھاپے میں نماز پڑھ رہا ہے, شکریہ ادا کرو. آپ کا پڑوسی نہیں لڑتا آپ سے, شکریہ ادا کرو. اللہ کا احسان ہے دوست, لیکن اس احسان کو کب مانیں گے, کب ادا کریں گے شکریہ. شکریہ ادا کرو دوست, اللہ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے ماشاءاللہ. میں تو سمجھتا ہوں اللہ ہم کو, وہ کون تھا پوری دنیا کو فتح کرنے والا, الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, معلوم سکندر اعظم, کبھی نام سنے سکندر اعظم کا؟ حامل صاحب بہت بار سنے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہم کو سکندر اعظم سے بھی بڑا بنایا. آئیں, سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرا تھا اور ہم تو اپنے گھر کے مالک بھی نہیں ہیں, پھر بھی اس سے بڑے ہم. ہاں, ہم کو اللہ بڑا بنایا. سکندر اعظم کے پاس اگر ٹھنڈا پانی پینا پڑتا, رات میں بھر کے رکھتا تھا, صبح میں ٹھنڈا پانی پیتا تھا, لیکن اب بٹن دبو ٹھنڈا پانی آ رہا ماشاءاللہ. یہ کیا شکریہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. سکندر اعظم کا جو گھوڑا تھا نا, وہ گھنٹے کو 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر بہت ہو بھاگتا تھا, لیکن آج ہماری گاڑی ہے نا گھنٹے کو 70 کلومیٹر, گھنٹے کو 80 کلومیٹر بھاگ رہی ماشاءاللہ. کیا یہ سکندر اعظم بڑھا رہی ہم لوگ؟ ہم بڑے ہیں دوست.
सिकंदर आजम का हवा होना था तो ऐसा पंखे हिलाना पड़ता था, उधर एक इधर एक ऐसा हिलाते थे। आज बटन दबा फोन, माशाअल्लाह क्या बात है। हमको अल्लाह सिकंदर आजम से ही बड़ा बनाया है। एक जमाना था बिरयानी बड़े बड़े नवाबा खाने की ग़िज़ा थी, बड़े बड़े नवाबा खाते थे, आम लोग नहीं खाते थे। लेकिन आज बिरयानी कचरा चुनने वाले भी खा रहे माशाअल्लाह, कचरा चुनने वाले बिरयानी खा रहे माशाअल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है दोस्त, एहसान को बजा लाओ, शुक्र बजा लाते रहो। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र बजा लोगे ना और हमको तुमको अता करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना दोस्त, याद रखना, हम लोग शहरों में गाड़ी लेके फिरते रहते, शहर में जाते हैं, बाहर निकलते हैं। जब गाड़ी पे निकलते हैं तो अचानक रेड सिग्नल आता। क्या आता? आता नहीं आता? कभी जिंदगी में आया नहीं आया? आया मौलवी साहब। रेड सिग्नल आते, यहां गए खटक रेड सिग्नल, फिर आगे गए सिग्नल है लेकिन ग्रीन है, फिर आगे गए रेड सिग्नल। रेड सिग्नल हमारे रास्ते में बेशुमार मर्तबा आते रहते। रेड सिग्नल हमारी जिंदगी में आते हैं ना, ये हमारी रफ्तार को खत्म करने के लिए नहीं आते, जिंदगी में रुकावट के लिए नहीं आते। वो रेड सिग्नल हमको हादसे से बचाने के लिए आते हैं, है ना, हमको प्रॉब्लम से बचाने के लिए आते हैं रेड सिग्नल्स। अब जरा रेड सिग्नल आता ना, जरा हम पुरसुकून होके ठहरे, रेड सिग्नल छोटा दिखता, जल्दी खुले से दिखता, बेचैन 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 हुए तो रेड लंबा दिखता। भाई खुल रहा नहीं, खुल रहा नहीं, खुल रहा नहीं, ग्रीन नहीं हो रहा, ग्रीन नहीं हो रहा, ग्रीन नहीं हो रहा, परेशान हो जाते। समझा आप? जैसे हमारे सड़कों पर रेड सिग्नल्स बार बार आते रहते, वैसे हमारी जिंदगी में भी रेड सिग्नल आते रहते, मुश्किलात आते रहते, परेशानी आती रहती। तो रेड सिग्नल पर सुकून से ठहरे तो रेड सिग्नल छोटा दिखता, ग्रीन आता, निकल जाते। वैसे जिंदगी में मुश्किल आती, परेशान आती है ना, तो बेचैन नहीं होना, परेशान नहीं होना। बेचैन होगे, परेशान लंबी नजर आती, मुश्किल नजर आती, पुरसुकून रहोगे जल्दी खत्म हो जाती, निकल जाते आप लोग माशाअल्लाह। जिंदगी में आते रहते। अल्लाह के रसूल ने कहा, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी वल मुमिनती, बराबर मुसीबत आते रहती है मोमिन बंदों पर, मोमिन बंदियों पर बराबर आते रहती। फी नफ्सिही, उसके जान मुश्किल आते रहती है, वह माल ही, उसके माल में प्रॉब्लम आते रहता, वह वलद ही, बच्चों में प्रॉब्लम आता, कभी अपने अंदर, कभी माल में, कभी बच्चों में, कभी किसी में, कभी किसी, कभी किसी, मुश्किल आते रहती। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अगर सब्र से जो बर्दाश्त कर लेता है, गुनाहों को मिटाता है, गुनाह खत्म होते हैं, अल्लाह से मुलाकात करता है तो इस हाल मुलाकात करता है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं माशाअल्लाह। आज अपने आप को संभालो, अपनी आने वाले मुश्किलात को मुश्किल न समझो, सब्र करो। और ये रेड सिग्नल ग्रीन होने वाला है, मुश्किल खत्म होने वाली है, ये मान के आपको चलना है दोस्त। और याद रखना, आज हमको एक सिला रहमी भी करने की जरूरत है। सिला रहमी का मतलब, कितने साल हो गए खाला से बात नहीं करे, कितने साल हो गए नानी से बात नहीं करे, कितने साल हो गए चाचा से बात नहीं करे, कितने महीने हो गए रिश्तेदार से बात नहीं करे। आज हमारे रिश्ते ऐसे फटते जा रहे हैं दोस्त, आज हमारे पास ऐसा मामला है। आज हमें चाहिए कि सिला रहमी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व मालिही फलयसिल रहिमहु, रवाहुल बुखारी। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई चाहता है उसके पास अच्छा माल हो, अच्छी जिंदगी हो, बगैर बीमारी के, बगैर शुगर के, बगैर बीपी के, बगैर कमर में दर्द के, बगैर घुटने में दर्द के, बगैर सर के दर्द के, अगर कोई जिंदगी चाहता है, माल की जो है, अपने बैंक बैलेंस माल देखना चाहता है, अकाउंट पे खटाक 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 माल देखना चाहता है, सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहता है, और उसको चाहे कि सिला रहमी करे।
صلہ رحمی کرو. آج گھر کو جانے کے بعد اگر کسی کو کال نہیں کیا تو کال کر کے بات کرو, ایک دو سلام کرو, ایک دو میٹھے بول بولو, 8 آنے کا کال کرو دوست. یہ صلہ رحمی مال کو بڑھانے والی ہے, یہ صلہ رحمی ہی ہمارے صحت کو بڑھانے والی چیز ہے. آج ماشاءاللہ فون فری ہے, ماشاءاللہ ہے نا بھائی, فون فری, واٹس ایپ فری, وہ فری, سب فری ہے, لیکن پھر بھی ہم بات نہیں کرتے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے دوست. اور یاد رکھنا ہمارے پاس جو یہ لیفٹ سائڈ ہے نا, یہ 250 گرام کا ایک یہ ہے, یہاں پر ایک 250 گرام کا دل ہے ہمارے سینے لیفٹ سائڈ اوپر. اس کو ذرا سا بدلنے کی ضرورت ہے, آج ہمارے پاس 250 گرام کا جو دل ہے نا, وہ دل کو مثال کے طور پر یہ ایک گلاس لو, آپ لوگ ایک گلاس لو, پریکٹیکل گلاس لو, گلاس یہاں رکھو, اندر پانی ڈالو. کیا کرنا بھائی, اندر پانی ڈالو, پانی ڈال کے ایک بڑا سا پتھر لے کے وہ گلاس میں ڈالو. اندر گلاس میں پانی میں پتھر ڈالتے, پتھر کیا ہوتا بھائی, جلدی جلدی بولو, ٹائم ہو رہا. پانی میں پتھر ڈالتے, پتھر کیا ہوتا, کچا ہوتا مول صاحب, اور کیا ہوتا, گیلا ہوتا. سمجھا آپ, جب پتھر کو پانی میں ڈالو تو پتھر کیا ہو گیا, گیلا ہو گیا, کچا ہو گیا. پھر باہر نکالو تو تھوڑی دیر میں پتھر کیا ہوتا, سوکھ جاتا. پھر اندر ڈالو, پھر کچا ہوتا, پھر باہر نکالو, پھر سوکھ جاتا. اس پانی کا اس پتھر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, اس پانی کا پتھر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. آج ہمارا دل بھی اسی پتھر کی طرح بن چکا ہے دوست. ہم جلسے میں آئے تو دل نرم ہو جاتا, پھر گھر گئے تو پھر سخت ہو جاتا. رمضان آتے پھر نرم ہو جاتا, رمضان جاتے پھر سخت ہو جاتا. فجر میں گئے نرم ہو جاتا, پھر گھر نکلے پھر گرم ہو جاتا. پھر جو ہے جمعہ ہے تو نرم ہو جاتا, پھر جمعہ چلا پھر سخت ہو جاتا. ہمارا دل پتھر کی طرح بنا ہے دوست. اس دل کو اس پانی کے اندر ایک رنگ ڈالو گے تو رنگ پانی میں کیا ہو جاتا, مل جاتا, گھل جاتا, مکس ہو جاتا. ہمارے دل کو بھی نیکیوں میں مکس ہونے والا بنا دو. پتھر کی طرح سخت مت رکھو, اس کو نرم بنا دو. جب ٹائم آتا ہے نرم ہوتا پھر سخت ہو جا رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے دوست. اپنے آپ کو بدلو. پورے باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے دوست, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہوگا. اگر ہماری دنیا بدل جاتی, ساری دنیا بدل جاتی. ہم نہیں بدلے, دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں, زندگی بھر بدلو, لیکن دنیا بدلنے والی نہیں. واٹس ایپ پہ میسج میں فارورڈ. بھائی تو پڑھا کیا, نہیں مول صاحب. تو سمجھا کیا, نہیں مول صاحب. تو دیکھا کیا, نہیں مول صاحب. سب دوسروں کے لیے دوست, سب دوسروں کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں دوست. اپنے لیے رکھو, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو, انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ تو ہم تمام کے اندر اپنے آپ بدلنے کی توفیق عطا فرما, اپنی انا کو مٹانے کی توفیق عطا فرما, غرور کو مٹانے کی توفیق عطا فرما, گھمنڈ کو مٹانے کی توفیق عطا فرما, عاجز بننے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کے مسائل کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کے غم کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما, جو ہے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی فکر کر رہے ہیں, باری تعالیٰ بہتر جوڑا عطا فرما. جو ماں باپ اپنے بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں, بہتر جوڑا عطا فرما. جو ماں باپ اپنے بچوں کی نوکری کی فکر کر رہے ہیں, بہتر نوکری عطا فرما. جو لوگ سود میں ملوث ہیں, باری تعالیٰ سود سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. جو کورٹ کچہری کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, ان سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما. جو پڑوسی سے پریشان ہیں, بہتر پڑوسی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے نیک عمل کی توفیق عطا فرما, اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. جب دنیا سے اٹھا لے
کلمے کی توفیق عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے ساتھ ہماری آنکھیں بند ہونے کی توفیق عطا فرما، سانس بند ہونے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آنکھیں بند ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سانس بند ہونے سے پہلے سب سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، دنیا سے جانے سے پہلے سب پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ظلم سے محفوظ فرما، ظلم سے محفوظ فرما، ظلم سے محفوظ فرما، اور ہم تمام کے چھوٹے بڑے نیکی قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔